الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. ابن آدم خطا کار ہے، اور اس کے دل، کان، آنکھ اور جسم کے باقی اعضاء سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے دل میں یہ خواہش بھی ہر وقت رہتی ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں
ان گناہوں کو میرا رب معاف کر کے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ خواہش بھی ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اور یہ خواہش ہونی بھی چاہیے۔ جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں اور وہ جنت کے حقدار بن جائیں، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کے کچھ اسباب ذکر کیے گئے ہیں کہ ان اسباب پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے۔ اور وہ اسباب ایسے ہیں کہ جن کو ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ گناہوں سے پاک صرف اور صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی گناہوں سے پاک، البتہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں کہ ان سے اگر کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو اللہ تعالی اپنے نبی کو متنبہ فرماتے اور خبر دیتے کہ یہ صحابہ سے جو خطا اور غلطی ہوئی ہے ان کی درستگی کیجیے۔ تو وہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں، معصوم نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ گناہوں سے پاک اور معصوم عن الخطا صرف اور صرف انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ تو جب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر لازمی بات ہے گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی مغفرت کے لیے جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں وہ اسباب پھر ہماری زندگیوں کا حصہ ہونے چاہیے تاکہ وہ گناہ ہمارے معاف ہوتے رہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں پہلا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ ہے توحید باری تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ کی توحید کو قبول کرنا، یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا پہلا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نقل فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟
حدیث قدسی سے کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے خود یہ فرمایا ہے، یبن آدم، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر بھی گناہ کر بیٹھے، تجھ سے اتنے گناہ ہو جائیں جتنی کہ یہ زمین وسیع ہے، زمین بھر تجھ سے گناہ ہو جائیں، فرمایا لیکن تو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور معافی کا طالب بن کر پیش ہو جائے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تو نے زندگی میں کبھی بھی شرک نہ کیا ہوگا، میری ذات و صفات میں میری مخلوق کو برابر نہیں ٹھہرایا ہوگا، شریک نہیں کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں زمین بھر اپنی رحمت اور معافی لے کر تیرے سامنے آؤں گا۔ فرمایا میری طرف سے بھی پھر زمین بھر رحمت کی وسعت تیرے سامنے آئے گی، شرط کیا ہے کہ تو نے زندگی میں شرک، تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا سبب مغفرت اور بخشش کا وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالی، اللہ تبارک و تعالی کو ذات و صفات میں یکتا اور اکیلا اور تنہا ماننا، یہ پہلا سبب۔ اور سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر کفر کر بیٹھے، پھر ایمان لائے پھر کفر کر بیٹھے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اتنا بڑے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہو گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، فرمایا ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کو مغفرت کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کر لیا ایمان کے بعد، اللہ کی توحید کے منکر ہو گئے، انکار کر بیٹھے، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، فرمایا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، ایسے لوگوں کی اللہ نہ تو مغفرت کرتا ہے، نہ اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بخشش اور مغفرت اسی بندے کی ہے جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے کہ توحید پر ایمان لانا بھی مغفرت کا سبب ہے، دوسرا سبب توحید پر مرنا بھی، یہ نہیں کہ زندگی میں اللہ کی وحدانیت مان لی لیکن مرتے وقت جو ہے وہ مشرک ہو گیا، توحید پر وفات بھی ضروری ہے، پھر مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، وہ شخص جو اس حال میں مرا، اس حال میں اس کا انتقال ہوا کہ وہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی وحدانیت پر پورا ایمان ہے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ فرماتے اللہ کے محبوب نے فرمایا دخل الجنہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو دوسرا سبب کیا ہے کہ توحید پر موت بھی آئے، توحید پر انسان کی وفات ہو۔ اسی طرح رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، سورت محمد ہے اور پارہ نمبر 26 ہے،
رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ محمد کی آیت نمبر 34 میں، فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، ثم ماتوا، پھر مر گئے اسی حالت میں، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا توحید پر موت آئی تو معافی مل جائے گی، اور اگر توحید پر موت نہ آئی تو پھر اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اور اسی طرح تیسرا سبب سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ انسان گناہوں کی معافی اور بخشش کیسے کروا سکتا ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آنا، اللہ کو ماننا، یہ بھی انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا اور وہ سانپ بنا، لاٹھی عصا سانپ بن گیا، جادوگروں کو حقیقت نظر آ گئی، یہ جادو نہیں، یہ حقیقت میں سانپ بنا ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے، فوراً جھک گئے اور سجدے میں گر گئے، کہنے لگے انا آمنا۔ فرعون کی دھمکیوں کے باوجود اعلان کرتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے پروردگار پر، لیغفر لنا خطایانا، اس لیے تاکہ ہمارا پروردگار ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اس لیے ہم اللہ پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، اللہ ہی بہترین ہے اور باقی رہنے والی ذات ہے۔ یہ فرعون کے سامنے انہوں نے اعلان کیا، تو اس اعلان میں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا یہ بھی مغفرت کے حصول کا سبب ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سبب اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں ذکر فرمایا، وہ ہے استغفار، کہ بندہ کیا کرے؟ استغفار کرے، خود اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فرمایا اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 285 ہے۔ رب العالمین یہاں پر کچھ دعائیں ذکر فرماتے ہیں اور فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ وہ ایمان جن پر لانا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ کی بھیجی ہوئی وہی قرآن پر ایمان لانا، اور فرمایا اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا،
वकुतुबिही, और उसकी किताबों पर ईमान और उसके रसूलों पर ईमान, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, फरमाया जो अल्लाह के सारे रसूलों को मानते हैं वो किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते। ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह वो एक एक रसूल को नहीं मानते, बल्कि अल्लाह के सारे रसूलों को मानते हैं। और याद रखिए, अल्लाह के एक रसूल का इनकार भी इंसान को काफिर बना देता है। एक रसूल का इनकार, एक नबी का इनकार इंसान को काफिर बना देता है। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है हज़रत आदम से लेकर इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया पर ईमान लाना। चाहे किसी की शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है या नहीं, लेकिन उसकी नबूवत को मानना ज़रूरी है। फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, वो किसी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करते। वक़ालू समिअना व अताना, और वो कहते हैं कि हमने नबियों की बात सुन ली, हमने उसकी फरमा बरदारी भी कर ली। गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को। तो वो अल्लाह ताला से बख्शिश भी मांग रहे होते हैं, इस्तिग़फ़ार भी कर रहे होते हैं गुनाहों की। तो मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार करना भी एक सबब है इंसान के गुनाहों की माफ़ी। तो दिन के अंदर कम अज़ कम जो है वो एक तस्बीह तो इस्तिग़फ़ार की होनी चाहिए ना, क्योंकि इंसान ख़ताकार है ना जी। तो गुनाह तो हो जाते हैं, इंसान जितना भी बच ले गुनाह हो जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करता रहे रोज़ाना, ताकि वो गुनाहों की बख्शिश होती रहे। तो फरमाया एक सबब ये भी है। इसी तरह और भी कई मकामात हैं जहाँ पर अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार वाले सबब का ज़िक्र फरमाया, और दुआओं की सूरत में, ईमान वालों की दुआओं की सूरत में ज़िक्र फरमाया। सूरत आले इमरान के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहाँ पर ईमान वालों की दुआओं का ज़िक्र है। तो एक दुआ क्या है? रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, ऐ हमारे परवरदिगार फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को बख्श दे, वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, हमारी बुराइयों को मिटा दे, गुनाहों को मिटा दे, ख़त्म फरमा दे। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और नेक लोगों के साथ या अल्लाह हमें मौत दे। तो ये दुआएं जो कुरान की दुआएं ये करनी चाहिए, मांगनी चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी दुआएं हैं कि अल्लाह हमें नेक लोगों के साथ मौत दे, इसलिए कि नेक लोगों के साथ मौत आएगी तो क़यामत के दिन हशर भी नेक लोगों के साथ होगा। और इसी तरह सूरत निसा के अंदर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाई दुआ, और इसी तरह सूरत आले इमरान के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पे। तो मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार भी एक सबब है इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी का, तो ये भी करनी चाहिए। इसी तरह एक सबब हदीस पाक में जो ज़िक्र किया गया है वो दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ करनी। अल्लाह से जो इंसान अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगता है, दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। क्योंकि दुआ के ज़रिए इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, करीब हो जाता है, तो इससे अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हदीस पाक है, फरमाया अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, हदीस क़ुदसी है, यब्ना आदमा इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लका। ऐ इब्ने आदम, अल्लाह फरमाते हैं ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम की औलाद, बेशक जब जब तू मुझसे मांगता है, तू मुझसे दुआ करता है
اور تو مجھ سے امیدیں لگاتا ہے، غفرت لک علی ما کان فیک، تیرے دامن میں جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، تیرے دامن میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں بخش دیتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، مجھے اس کی پرواہ، تیرے سارے گناہوں کو میں بخش دوں، تیرے دامن کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ فرمایا میری بخشش والے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، تھوڑی سی بھی کمی نہیں آتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، تو پھر ہمارے مانگنے میں کمزوری ہے، ہمارے مانگنے کے اندر سستی ہے نا۔ وہ تو سر عام اعلان کر رہا ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جتنے بھی گناہ تمہارے ہو جائیں، لیکن فرمایا مجھ سے مانگو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ اور وہ تو حدیث پاک میں ہے کہ پچھلی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے ندائیں لگاتی، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے بخشش کروانے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، میں اس کے دامن بھر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کے آنگن کو ہرا کر دوں، اس کے گھر میں رونقیں لگا دوں۔ فرمایا اس کی رحمت تو ندائیں لگا رہی ہوتی ہے جس وقت ہم بستر تان کے سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کی رحمت ندائیں لگا رہی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا کیوں نہیں؟ ہمارے مانگنے کے اندر سستی ہے، کمزوری ہے، نالائکی ہے ہماری کہ ہم صحیح مانگ نہیں پا رہے، اللہ کے دینے میں دیر نہیں۔ وہ تو کہتا ہے جب بھی کوئی مجھ سے مانگے میں اسے دیتا ہوں، بلکہ اس کا اعلان ہے کہ جو مجھ سے نہ مانگے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، اسی طرح ایک سبب اللہ نے ذکر فرمایا ہے اطاعت رسول۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے ذریعے بھی انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میرے پیغمبر اعلان کیجئے اگر تم چاہتے ہو تو تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو، میری سنت پر عمل کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور گناہوں کی بخش۔ اس لیے فرمایا کہ اطاعت رسول بھی ایک سبب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بھی قرآن مجید میں نظر دوڑائیں تو کئی اسباب ایسے ملتے ہیں، تو یہ اسباب معلوم کر کے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم سے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے رہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ گناہوں کی معافی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر یہی گناہ پڑلے سارے لے کر آگے چلے گئے تو وہاں پر انسان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف فرما دے تو سرخرو ہو کر آگے پیش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔